اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، بلکہ یہ مذہب تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں کہ ہم کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، کچھ پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ کے نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، جس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی آتا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ 1,24,000 ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا، لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں آیت نمبر 49 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے۔ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، He tells to his apostles, Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے اپوسل سے، آپ جینٹائلز کی طرف مت جائیے۔ جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ہندو، مسلم۔ آپ غیر یہودی کے پاس مت جائیے، لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے،
اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر سکے اور لوگوں کو بشارت دے سکے۔ لیکن پھر بھی اکثر انسان یہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، لیکن پھر بھی اکثر انسانیت اس بات کو نہیں جانتی۔ ہم مسلمان کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ لیکن غیر مسلمان جو یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی غیر مسلمان اگر کھلے ذہن سے قرآن مجید کو پڑھیں گا یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا، انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور میں نے ایک تقریر دی تھی اسی گراؤنڈ میں، اسی سٹیج پہ، از دا قرآن گاڈز ورڈ، انگریزی میں تقریر تھی، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی غیر مسلمان اگر اس تقریر کو سنیں گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس تقریر میں میں نے ثابت کیا ہوں ریزن، لاجک اور سائنس کے ساتھ، منطق اور سائنس کے ساتھ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس کو اس کتاب پہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی، میرے نزدیک یہ دعوتی میدان میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی، ماسٹر کی یعنی سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا، ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی۔